محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام حضور مفتی اعظم ہند کے کچھ اشعار پیش کرنے کی ساتھ حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بہار جاں فضا تم ہو، نسیم داستاں تم ہو۔ بہار جاں فضا تم ہو، نسیم داستاں تم ہو۔ بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب و جنا تم ہو۔ بہار جاں فضا تم ہو، نسیم داستاں تم ہو۔ اشعار فرما رہے ہیں کہ حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے۔ حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے۔ حقیقت سے تمہاری جز خدا کون واقف ہے۔ کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو۔ کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو۔ اور خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے۔ خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے۔ تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو۔ تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو۔ اور نظر عارف کو ہر عالم میں آیا آپ کا عالم۔ نظر عارف کو ہر عالم میں آیا آپ کا عالم۔ نظر عارف کو ہر عالم
ہم ہیں اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسماں تم ہو اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسماں تم ہو اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسماں تم ہو میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں ندامت مجھ سے لے لو ندامن تہے دامن مجھے لے لو پناہ بے کسا تم ہو تہے دامن مجھے لے لو پناہ بے کسا تم ہو. اور اشعار تو سبھی اچھے پر ایک شعر جو مجھے بہت پسند ہے شاید کہ آپ کو پسند آ جائے. ستم کارو خطا کارو سیاہ کارو جفا کارو ستم کارو خطا کارو سیاہ کارو جفا کارو ستم کارو خطا کارو سیاہ کارو جفا کارو ہمارے دامن رحمت ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو. ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت ریاضت کے جو کچھ کرنا ہو اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو جو کچھ کرنا ہو اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو فقط نسبت کا جیسا ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو بہار جاں فضا تم ہو نسیم داستاں تم ہو. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا
معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ماہ شعبان المعظم کا وہ مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فکن ہو چکا ہے کہ جس مہینے کے تعلق سے حضور نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکتیں ہیں۔ اس مہینے کی ایک ایسی بھی رات ہے کہ جس رات دنیا سے جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، دنیا میں آنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ کس کا کفن کس کے سپرد ہونا ہے، وہ کفن بازار میں آ چکا ہے، کب وہ کفن اس تک پہنچنا ہے، وہ تمام تر چیزیں اس رات میں لکھتی جاتی ہیں۔ یعنی انسان کے مرنے کے حوالے سے، انسان کے آنے کے حوالے سے رزق بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، اور بانٹ دیا جاتا ہے اس رات ہر حکمت والا کام۔ تو وہ مقدس رات بھی اس مہینے میں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ برکتوں والا، عظمتوں والا، رفعتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی تمام تر فضیلتیں ایک طرف، بس ایک چیز جس کے بارے حضور نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ ایک نسبت ایک طرف، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ایک نسبت کہ حضور نے فرما دیا کہ یہ میرا ہے۔ حضور نے فرما دیا کہ یہ میرا ہے، جسے حضور فرما دیں کہ یہ میرا ہے۔ سبھی کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ہیں، سبھی کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ہیں، مگر مزہ تو جب ہے کہ حضور کہہ دے کہ یہ میرا ہے۔ مزہ تو اس وقت ہے جب حضور کہہ دے کہ یہ میرا ہے۔ جس مہینے سے ہم رات گزر رہے ہیں، اس مہینے کے بارے حضور نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور ہم عاشق ہیں، حضور کے چاہنے والے لوگ ہیں، ہے نا۔ تو اب ہمارا کام یہ ہو گیا کہ حضور نے جس کو کہا کہ یہ میرا ہے، ہم اس سے محبت کریں۔ حضور نے کہا ابو بکر میرا ہے تو ہم محبت کرنے لگے، عمر میرا ہے تو ہم محبت کرنے لگے، عثمان میرا ہے، علی میرا ہے، ہم محبت کرنے لگے۔ کل صحابہ کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ہم محبت کرنے لگے، ہم محبت کرنے لگے۔ ورنہ تاریخ پڑھیں گے تو معلوم چلے گا، آپ نے سنا بھی ہوگا علماء کرام سے، ایسے ایسے لوگ دامن اسلام میں آئے ہیں کہ دامن اسلام میں آنے سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی کا ذکر ہے، اپنا واقعہ خود حضور کی بارگاہ میں بیان فرماتے ہیں۔ ظلم و ستم اور غلط امور انجام دینا، لوگ اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھا کرتے تھے، مگر جب دامن اسلام میں آئے تو اب عالم یہ ہے کہ ان سے محبت ہم پر ضروری ہو گئی۔ اب محبت کرنا ہے، اب وہ صحابی کے اس لیول اور اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ان کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی، ان کے تعلق سے اپنے دل میں بغض رکھنا، عداوت رکھنا، حضور نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ حضور نے فرمایا، حضور فرماتے کہ میرے صحابہ کا 2-4 مٹھی جو خیرات کر دینا تمہارا پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دینے سے بہتر ہے۔ یہ محبت ہے، کیوں ہے؟ کہ حضور نے کہا کہ یہ میرا ہے،
حضور نے فرمایا کہ یہ میرے ہیں تو ہم محبت کرنے لگے. یہ شعبان کا مہینہ حضور نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اب ہم چاہنے والوں کو بھی یہی ہونا ہے، یہی ہونا چاہیے کہ اب ہم اس مہینے سے محبت کریں، اس مہینے سے پیار کریں. انشاءاللہ الرحمن شب برات وہ جو پیاری رات ہے وہ بھی آئے گی انشاءاللہ، اور اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. میں نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو پڑھا ہے اپنی تقریر کے شروع میں. اس آیت کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کو گوش گزار کرنے کی سعی کروں گا. چاہتا تو یہ تھا کہ شب معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدہ کرایا گیا اس کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کروں، لیکن شعبان کا مہینہ لگ گیا. سوچا کہ اس پر گفتگو ہوگی تو پھر ادھر کی گفتگو رہ جائے گی، تو کچھ باتیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے جو اس سے بھی ریلیٹڈ ہے اور اس سے بھی ریلیٹڈ ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو. اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور تم امانتوں میں خیانت نہ کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، ہے نا، یعنی دانشتہ طور پر جان بوجھ کر امانتوں میں خیانت نہ کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ فرائض اور سنتوں کو ترک نہ کرو، ہے نا. یا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم ظاہر نہ کرو اس چیز کو جس کو تم اپنے دل میں پوشیدہ کرتے ہو. ظاہر اور باطن ایک جیسا نہ ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ مال غنیمت میں تم دھوکہ نہ کرو. الگ الگ اس کے معنی مطالب علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور تم جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. کیونکہ یہ چیزیں گناہوں، عذاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشقت میں واقع ہونے کے سبب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو، اپنے بندے کو آزماتا ہے تاکہ ان کی محبت تمہیں خیانت پر برانگیختہ نہ کرے. اللہ آیت کریمہ پر غور کریں گے تو تین چیزیں معلوم ہوں گی. نمبر ایک پر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے کا مطلب کیا؟ میں نے کہا فرائض و سنتوں کو ترک کرنا. پتہ یہ چلا کہ جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کرتا ہے. جو سنتوں کا تارک ہے، جو سنتوں کو چھوڑ دے رہا ہے، سنتوں کو بالائے طاق رکھ کر کے بدعات و خرافات میں مبتلا ہے، گناہ کے بازار، گناہ کی محفل کو آباد کر رہا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کرتا ہے. دنیا والوں سے اگر کوئی خیانت کرے، کسی کے مال کو اسے واپس نہ دے، کوئی مال اسے دے رہا ہے رکھنے کے لیے، کچھ دن رکھو بعد میں لوٹانا، اور وہ نہ دے، تو دنیا کے لوگ کہتے ہیں یہ خائن ہے، یہ غاصب ہے، بڑا برا آدمی ہے، اس کے اندر امانت داری نہیں ہے، اس کے اندر سچائی نہیں ہے، اس کے اندر صداقت نہیں ہے، یہ ایسا آدمی ہے کہ اسے کچھ دو تو واپس نہیں کرتا.
دنیا والا دنیا والوں کی نظروں میں بالکل یوں سمجھ لیے کہ برا بن کر کے رہ جاتا ہے. لوگ اس سے بچتے ہیں، لوگ اس سے بچتے ہیں، اپنا مال دینے سے بچتے ہیں، کسی کا مال اس کے پاس رکھوانے سے بچتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آدمی غاصب ہے، اس لیے کہ یہ آدمی غاصب ہے. مگر قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. یعنی نمازوں کو ترک نہ کرو، نمازوں کو نہ چھوڑو، فرائض کو ترک نہ کرو، سنتوں کو ترک نہ کرو. اگر دنیا والا دنیا والے کے پاس کوئی مال رکھے تو دوبارہ اس کو مال دیتا نہیں، کیونکہ وہ غاصب ہے، وہ خائن ہے. مگر وہ خدا اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے حکم کا جو ہے خلاف کر رہا ہے، فرائض کو ترک کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود رب تبارک و تعالیٰ اسے رزق دے رہا ہے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سانس کو نہیں روکتا، اس کے رزق کو نہیں روکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باوجود اسے بیماری میں مبتلا نہیں کرتا. اللہ اسے مہلت دیتا ہے، اللہ اسے مہلت دیتا ہے. یہ دنیا دار کی محبت ہے کہ ایک بار دے کر کے پیسہ واپس نہ کرو تو دوبارہ نہیں ملتا. وہ خدا کی بارگاہ ہے کہ روزانہ اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے، رزق کی فراوانی کر رہا ہے، تمہارے بچوں کی تمہارے اولادوں کی کے لیے رزق اتارتا ہے، نعمتیں عطا فرماتا ہے، تمہارے گھر بار کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، تمہیں صحت و سلامتی تندرستی عطا کرتا ہے. جب بھی تم گناہ گار جو ہے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہو، یہ نہیں دیکھتا کہ میرا یہ بندہ میرا نافرمان ہے، فوراً تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہے، تمہارے رزق میں کشادگی کرتا ہے، تمہاری مصیبتوں کو دور فرماتا ہے. اس کے باوجود بندہ خیانت پہ خیانت کر رہا ہے. فرمایا اے ایمان والو، تم صاحب ایمان ہو، ایمان کی دولت سے تمہارا دل مزین ہے، تمہارا دل ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. اب جانتے ہیں ہمارے اکابرین کا، ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا رہا ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 21 راتوں تک یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام ہے بنو قریظہ، اس کا محاصرہ کیا. انہوں نے صلح کرنے کا ارادہ کیا. اس کو پتا ہو کہ ان کو پتا ہو کہ ہم ان سے جیت سکتے نہیں. تو اس کی جو واقعہ ہے بہت لمبا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو بیوی کو مار دیتے ہیں، اس کے بعد اسے لڑتے ہیں، تو اگر ہمارے مرنے کے بعد ہماری بیوی بچوں کا خیال کون رکھے گا. لمبی ایک داستان ہے. القصہ مختصر یہ کہ انہوں نے صلح کرنے کا ارادہ کیا کہ ہم صلح کر لیں گے جس طرح کے ان کے بھائی بنو نذیر نے صلح کی تھی، اس بات پر کہ وہ ملک شام سے مقام اریحا اور ازراعات کی طرف چلے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس بات سے انکار فرما دیا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو تسلیم کر لیں. حضور نے شرط کیا رکھی؟ شرط یہ رکھی کہ ٹھیک ہے تمہاری جو صلح ہے اس کو ہم قبول کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو قبول کرنا ہوگا. وہ جو فیصلہ دیں گے تمہیں اس فیصلے کو قبول کرنا ہے. انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہمیں سعد بن معاذ نہیں چاہیے، ان کا فیصلہ نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کہ ایک کام کریں کہ ہمارے ساتھ ابو لبابہ بن مروان ابن المنذر آپ جو ہے ان کو بھیج دیں. حضرت سعد بن معاذ کی جگہ آپ ابو لبابہ سے کہہ دیں ہم ان کی بات مان لیں گے، کیونکہ ان کے جو ہے کچھ ساز و سامان بھی ہمارے طرف ہیں، تو آپ ان کو بھیج دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو بھیج دیا. یہ انصاری صحابی تھے. یہ گئے، جب وہاں پہنچے تو انہوں نے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ایک بات بتائیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو قبول کرنے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا فرماتے ہیں.
صحابی ہیں، تو ان کی زبان سے بلکہ انہوں نے اشارہ فرمایا اپنے حقوق کی طرف کہ ان کی بات کو ماننا گویا کہ قتل ہو جانا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، حضور نے کیا فرمایا ان کے فیصلے کو قبول کر لو، اس شرط کے ساتھ تمہارے صلح کو قبول کر لیا جائے گا۔ انہوں نے انکار کیا کہ ابو لبابہ کو بھیج دیجیے، یہ بھی صحابی ہیں، یہ آئے، جب آئے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، تو ان کا اشارہ سے اتنا تھا کہ ان کے حکم کو ماننا اپنے آپ کو قتل کر ڈالنا ہے۔ اتنا اشارہ تھا، دل میں خیال آیا کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی۔ اللہ اکبر۔ اتنا خیال آتے ہی ابھی قدم وہاں سے ہٹے نہیں تھے، خیال آیا کہ جس کو حضور نے فرما دیا کہ تم ان کے فیصلے کو قبول کرو، وہ غلط تو ہو سکتا نہیں، یہ میرا اشارہ کیسا ہوگا کہ میں نے کہا قتل کرنے کے موافق ہے۔ اتنا خیال آنا تھا کہ کانپنے لگی، اللہ اکبر، یہ کیا ہوگا مجھ سے کہ میں نے خیانت کی اللہ کے رسول کے ساتھ۔ جب دل میں یہ خیال آیا تو حضور کی بارگاہ میں نہیں پہنچے، حضور کی بارگاہ میں ڈائریکٹ مسجد میں آئے، اور مسجد میں آنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد کہا جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں کرے گا میں اپنے ہاتھ کھولوں گا، یہاں سے جاؤں گا نہیں یہاں تک کہ میری موت ہو جائے۔ اس واقعہ کو پورا بتانے کے بعد جو اس کا پس منظر ہے، جو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، میں وہ بتانا چاہوں گا۔ ہاتھ کو بدوا دیا ستون سے، کھمبے سے مسجد کے، کہا اس وقت تک نہیں کھولوں گا، اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اللہ میری توبہ قبول نہ فرما لے، یہاں تک کہ میں یہیں پر مر جاؤں۔ ایک روز، 2 روز، 3 روز نہیں، 7 روز تک آپ مسجد کے ستون سے بنے رہے۔ کتنے دن تک؟ 7 دن تک مسجد کے ستون سے بندھے رہے۔ مورخین فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ کی بیوی آ کر کھول دیتی طبعی حاجت کے لیے کہ آپ جاتے، پیشاب پہن فارغ ہو جاتے تو پھر واپس مسجد میں پھر باندھ دیا جاتا۔ 7 دن تک حضرت ابو لبابہ بندھے رہے، یہاں تک کہ 7ویں دن بھوک پیاس کی وجہ سے آپ غش کھا کر گر پڑے۔ کسی نے حضور کی بارگاہ میں آ کر خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو لبابہ غش کھا کر گر پڑے ہیں۔ حضور نے جاؤ ان سے کہہ دو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما دی، اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ وہ آئے، کہا کہ اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے؟ کہا نہیں، میری معافی اس وقت ہوگی جب خود حضور آئیں گے اور اپنے ہاتھ سے میری رسی کو کھولیں گے، اس وقت تک میں ستون سے ہلوں گا نہیں جب تک کہ حضور خود آ کر کے اپنے ہاتھ سے میرے ہاتھ کی رسی کو نہ کھول دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، اپنے ہاتھ سے ان کی رسی کو کھولا، گرہ کو کھولا اور فرمایا مبارک ہو تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے۔ اس نے کہا حضور یہ تو آپ نے کھول دیا، میری توبہ قبول ہو گئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری توبہ اور جو ہے مضبوط ہو، اس کے لیے یہ ہے کہ جہاں جس قبیلے کے لیے جہاں جا کر جہاں میرے مال تھے، میری اولاد، میری بیوی بچے سب تھے، اس قبیلے میں جا کر کے مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی، میں چاہتا ہوں کہ میں اس جگہ بھی نہ رہوں، جو میرے مال ہے، میری اولاد ہے، سب کو چھوڑ دوں، جو میری اولادیں ہیں، میرے مال ہے، وہ سب چھوڑ دوں، اس جگہ کو چھوڑ دوں، دوبارہ اس جگہ نہ جاؤں، اور جب میں ایسا کروں گا تب یہ سمجھوں گا کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، تب یہ سمجھوں گا کہ میری توبہ۔ حضور نے فرمایا ایک کام کرو، مالوں کو چھوڑ دو، اپنی اولاد کو لے کر کے آ جاؤ۔ مال و متاع کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اس جگہ کو جگہ پہ رہنا چھوڑ دیا، اور سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے آ گئے کہ جس جگہ کھڑے ہو کر کے مجھ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت ہوئی ہے، ایسی جگہ پہ مجھے رہنا گوارا نہیں ہے، ایسی جگہ مجھے رہنا گوارا نہیں ہے۔ اب یہ جو میں بتایا یہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب اس جگہ رک کر کے ہم اور آپ اپنے زندگی اور اپنے روزمرہ کے معاملات پر غور کریں کہ وہ لوگ تھے کہ صرف ایک لفظ
لفظ بھی منہ سے نہیں نکلا تھا بلکہ اشارہ ہوا تھا، صرف اشارہ ہوا تھا تو 7 دن تک مسجد کے ستون سے اپنے آپ کو باندھے رکھا۔ آج ہمارے فرائض چھوٹے جا رہے ہیں، نمازیں پوری کی پوری چھوٹ رہی ہیں، نماز کا وقت ہے ہم باہر بیٹھے ہیں، آزان ہو رہی ہے ہم چوراہے پہ کھڑے ہیں، حال تو یہ ہے جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑا جا رہا ہے، کاموں میں مصروف نہیں ہے، کوئی ضروری امپورٹنٹ کام نہیں ہے، باہر بیٹھے ہیں، مگر خیانت ہو رہی ہے، مگر خیانت ابھی اس آیت کا جو 2 اور تیسرا حصہ ہے وہ تو بات کی بات ہے، ابھی اسی حصے پر غور کرتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ آج آپ سینے پہ ہاتھ رکھیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے ہمارا آپ سوچیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، حرام کاموں کی طرف ہمارے قدم فوراً بڑھتے ہیں، حرام کاموں کی طرف ہمارے قدم فوراً بڑھتے ہیں، کوئی بھی حرام کام ہو، چاہے وہ ناچ گانا ہو، ڈی جے باجے ہو، غلط روش ہو، جو بھی حرام کام ہے، سود کا بیاپار ہو، زناکاری کا معاملہ ہو، گٹھ کے معاملات ہو، مرد تو مرد، عورتیں آج سود میں مبتلا ہو گئی ہیں، آج برائیوں کی طرف ہمارے قدم فوراً بڑھتے ہیں، مگر کوئی اچھا کام ہو تو ہم اس کے تعلق سے آبجیکشن کرتے ہیں۔ ایک مثال میں سمجھانا چاہتا ہوں، آج کوئی سفیر آتا ہے مدرسے کے چندے کے لیے، ہم اس کی پاوتی کو دیکھتے ہیں، کہاں سے آیا ہے، رجسٹریشن نمبر ہے کہ نہیں ہے، فراڈ تو نہیں ہے، بہت مدرسے بن گئے ہیں آج، بہت لوگوں کا دھندا چل گیا آج، ہزار بہانے کرتے ہیں، پوچھ تاچھ کرتے ہیں، کچھ ایسے کام بھی ہو جاتے ہیں جس سے پوچھ تاچھ کرنی بھی پڑتی ہے، لیکن مجھے بتاؤ ہر ایرا گیرا اس میں تحقیق کرے گا کہ بھائی یہ کہاں کا ہے، کیوں ہے، لیکن وہی کہ حرام کام ہو اور آپ سے پوچھا جائے کہ سیٹھ صاحب آپ کا نام پوسٹر میں آئے گا، آپ کی فوٹو آئے گی، کتنا دیں گے، کا کتنا دینا پڑے گا، کا 10,000 کا نہیں، پہلے میرا نام دینا، یہ لو 20,000۔ غلط تو نہیں بول رہا ہوں میں، تحقیق کیا آپ نے، یہ جو پیسہ آپ دے رہے ہیں حرام میں جا رہا ہے یا حلال میں جا رہا ہے؟ ایک سفیر آئے تو تحقیق کرتے ہو کہ میرا پیسہ حرام میں تو نہیں جا رہا، اور یہاں کھلم کھلا حرام میں جا رہا ہے، یہاں کھلم کھلا حرام میں دے رہے ہو، پھر کہتے ہو کہ میرا نام صفحے اول پر آنا چاہیے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں ہے، یہ ایک مثال دیا میں، ہزاروں مثالیں ایسی مل سکتی ہے، ہزاروں مثالیں، حرام کام جب بھی ہو بس نام چاہیے ہم کو، بس فوٹو چاہیے ہم کو، نام چاہیے ہم کو، باقی تم کچھ بھی کرا لو ہم سے، باقی تم ہم سے کچھ بھی کرا لو، وہابی کے ساتھ دوستی کرنے ساتھ میں بیٹھنا ہے ہم بیٹھ جائیں گے، ہماری ایک فوٹو آنی چاہیے، وہابی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنا ہم کر لیں گے، بس ہماری ایک فوٹو چاہیے، ہاں ان کے جا کر کے سب کچھ کر لیں گے، بس عزت کے ساتھ کرسی چاہیے۔ حرام کرنے والے لوگوں کو، حرام کھانے والے لوگوں کو، حرام کی رغبت رکھنے والے لوگوں کو حرام کام سے کوئی اجتناب، کوئی پرہیز نہیں ہے، کوئی اجتناب، کوئی پرہیز نہیں ہے، کیونکہ جب حرام کا لقمہ دل میں جاتا، پیٹ میں جاتا ہے تو اسے ہر بری چیز اچھے لگنے لگتی ہے۔ اس کے تعلق سے بہت سارے واقعات موجود ہیں، بہت سارے واقعات، اس کے لیے وقت نہیں ہے، پڑھ کے دیکھنا کبھی، جب حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو انسان کے سب سے اول نمبر پر جو چیز ہے وہ یہ کہ انسان غافل ہو جاتا ہے، انسان اچھائی سے بے رغبتی کی طرف چلا جاتا ہے، بے رغبت ہو جاتا ہے، انسان کو اچھے کام میں دل نہیں لگتا۔ کتنے لوگ ہیں بھائی نماز سلام پھیرے نہیں کہ پھٹ سے باہر، سلام پھیرے نہیں، کچھ لوگوں کے کام کاج بھی رہتے ہوں گے، میں ان کو نہیں کہتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے باہر نکلے پان کی چائے کی دکان پہ آ کے بیٹھے باتیں کرنی، آج مولانا صاحب کیا تقریر کر رہے تھے، ارے کیا کرتے رہیں گے ماشاءاللہ، یہ بات چل رہی ہے، مگر یہاں بیٹھ کر کے 2-4 رکعت نماز پڑھ لیں یہ توفیق نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ جب پیٹ میں حرام لقمہ جاتا ہے تو اچھے کام کی طرف دل مائل نہیں ہوتا،
اور جب پیٹ میں لقمہ حلال کا جائے گا تو راتوں رات عبادت ہوگی، پاؤں پھوٹ جائیں گے، پھٹ جائیں گے، پھول جائیں گے، مگر پھر بھی کھڑے ہوں گے خوف خدا بندی سے کہ کہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ ہو جائے۔ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے، کہیں اس میں خیانت نہ آ جائے، کہیں اس میں کمی بیشی نہ آ جائے، تو انسان کو ڈر رہتا ہے، انسان ہمیشہ تقوی میں رہتا ہے اپنے اعمال کے اچھے کرنے کی۔ تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ انشاءاللہ اس کا حصہ آگے آئے گا، گفتگو ہوگی انشاءاللہ آگے، وقت ہو چلا ہے۔ ٹھہر کر ایک دو بات میں عرض کر دوں، وہ اعلان بھی ہے۔ اعلان یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی کچھ دنوں سے سیدہ آمنہ ٹرسٹ اور اپنے حفظ انڈیا کے تعاون اور ایرانی مشن کے جانب سے مفت طبی کیمپ کا انعقاد جگہ جگہ ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کے عمل نیر، دھلیا، چوپڑا اور جلگاؤں اور اپنے یاول میں بھی کئی ہفتوں سے لگاتار اس پر محنت جاری ہے۔ الحمدللہ کئی سو پیشنٹ مفت میں اپنی دوائیاں اس کے ذریعے سے لے رہے ہیں۔ پچھلے اتوار کو بھی کیمپ تھا، بہت سے لوگ یہاں ہوں گے جو وہاں چیک اپ کے لیے گئے بھی ہوں گے، دوائی لیے بھی ہوں گے۔ جو بھی آپ کو تکلیف ہے اور آپ اپنی دوائیوں کے وجہ سے پریشان ہے کہ میری دوائیاں کہاں سے دی جائے، کیا کیا جائے، اس کے لیے ٹرسٹ بنایا گیا ہے، اس کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ آپ اپنی دوائیاں منگا سکیں، تو آپ اس سے جڑیں۔ الحمدللہ ہر مہینے کی آپ کی دوائی مفت میں آپ کے پاس آ جائے گی۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اب دوائی تو بہت سے لوگ بیمار ہیں کہ ہمارا بھائی ہم کیسی دوائی بغیر چیک اپ کر دوائی لے لیں، تو اس کے لیے کیا گیا کہ ہر ہفتے کو ایک کیمپ رکھا جا رہا ہے۔ آپ جائیں، ڈاکٹر کا چیک اپ وغیرہ کرائیں اور پھر ڈاکٹر جو دوا تجویز کر دیں وہ دوائی آپ کی حفظ انڈیا کی طرف سے آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ الحمدللہ 26 جنوری، یہ آنے والے 26 جنوری کو دارالعلوم مجدد اعظم اقصی نگر یاول میں وقت 12 بجے سے دوپہر 4 بجے تک طبی کیمپ اور اس کی سہولتیں آپ سب کو فراہم کی جائیں گی، جیسے کہ شوگر، بلڈ پریشر، گردوں کے امراض، دل کے امراض، دیگر عمومی بیماریوں کا معائنہ۔ اس طبی کیمپ میں مختلف ماہر ڈاکٹر حضرات کو مدعو کیا گیا ہے جو اپنی قیمتی خدمات پیش کریں گے۔ آپ کو کوئی تکلیف ہے 26 جنوری کو آپ وہاں پہنچیں، آپ کا چیک اپ ہوگا، جو دوائی ڈاکٹر تجویز کریں گے وہ دوائی ہر مہینے جتنے مہینے تک آپ کو ضرورت پڑے گی آپ کو دوائی فری میں جو ہے آپ تک فراہم کی جائیں گی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کیمپ میں جانچ کروانے والے مختلف بیماریوں کو اگر آپریشن کی ضرورت ہوتی ہو تو 50% جو ہے وہ رعایت بھی دی جائے گی۔ یعنی اگر آپ کے آپریشن میں 50,000 خرچ ہو رہا ہے تو وہی آپریشن آپ کا 25,000 میں ہو جائے گا، ہے نا۔ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا رول ہے سیدہ آمنہ ٹرسٹ کے اراکین و منتظمین کا، اور یہ آپ سب کے لیے بہت بڑی سہولت بھی ہے۔ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے، اس سے جڑیے۔ 26 جنوری کو دارالعلوم اعظم میں تشریف لائیں اور جو ہے اس ٹرسٹ کے ذریعے سے فائدہ حاصل کریں۔ اللہ تبارک ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے کو غلطی متبع کرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔